طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 318 میں سورۃ الحدید آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کلمت سبح میں حرف الباء پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر با کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف الباء ہے تو یہ 2 با ہے، با ساکن اور با متحرک. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت للہ حرف اللام کے نیچے زیر ہے، لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق، تو ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. للہ. کلمت السماوات میں حرف السین پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر سین کو پڑھیں گے. میم پہ کھڑا زبر ہے اور واو پہ بھی کھڑا زبر ہے، یہ دونوں مد الف ہے تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے. السماواتی. کلمت الارض میں حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے، ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت وہوا میں واو پہ زبر ہے، ہا پہ پیش ہے، پھر واو پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت العزیز میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے، آخری میں زے پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر. کلمت لہو کے آخر میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. لہو ملکو. کلمت ملکوں میں لام ساکن کو ظاہر کرنا ہے، آخری میں کاف پہ پیش ہے لہذا ہم پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت یحیی میں ہا ساکن ہے تو ہمیں ہا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یحیی. آخری میں یا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے یحیی. کلمت کلی میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے. کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف القاف ہے. کلمت قدیر. قاف حروف الاخفاء میں سے ہے، اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کیونکہ غنہ میں اگلے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، اور حرف القاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. شیء قدیر. کلمت قدیر میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کلمت الاول میں واو پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر واو کو پڑھیں گے، لام پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت الآخر میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے، خاء حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ را پہ پیش ہے تو حرف را کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت الظاہر میں حرف الضو ہے، ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، کیونکہ ضو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ ضو پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر ضو کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، اور حرف الضو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم ضو کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کریں گے۔ والظاہر۔ کلمت الباطن میں حرف الطو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں طو کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف العین آتا ہے کلمت علیم۔ عین حروف الاظہار میں سے ہے، اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ شیئن علیم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ کلمت الذی میں حرف اللام کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت خلق میں خا پہ، لام پہ اور قاف پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ حرف الخاء حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ لام حروف الترقیق میں سے ہے تو ہمیں لام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، پھر حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ خلق۔ کلمت ستتی میں حرف تا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر تا کو پڑھیں گے۔ کلمت ایامن کے آخری میں میم کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الثاء آتا ہے کلمت ثم۔ ثاء حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ایام ثم۔ کلمت ثم میں ثاء کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ میم پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر میم کو پڑھیں گے۔ کلمت استوا میں شروعات میں حمزہ وصل ہے، ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ کلمت ثم کے بعد حرف سین کو پڑھیں گے، کیونکہ یہاں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ثم استوى۔ کلمت العرش میں حرف را پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت یعلم میں عین ساکن کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت یلجو میں یا پہ زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، پھر جیم پہ پیش ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ یلیجو۔ کلمت یخرجو میں خا ساکن ہے، کیونکہ خا بھی حروف الہمزہ میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یخرجو۔ کلمت ینزلو میں نون ساکن ہے، پھر حرف زے ہے، زے حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ینزلو۔ کلمت السماء میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت یعرجو میں را پہ پیش ہے اور جیم پہ بھی پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے۔ یعرجو۔ کلمت معکم میں میم پہ زبر ہے، عین پہ زبر ہے، پھر کاف پہ پیش ہے تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ معکم۔ کلمت کنتم میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے، تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ کنتم۔
کلمت واللہ حرف الواو پہ زبر ہے، لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، واللہ۔ کلمت تعملون میں عین ساکن کو ظاہر کرنا ہے، کلمت بصیر میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول اور وہی آخر، اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور پھر بھی پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس میں چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔